ایک بکری کی ابے تھی جسے ایک دن قربان ہونا تھا۔ میں ایک صاف ستھرے گھر میں رہتا تھا۔ میرا مالک بہت خوش اخلاق انسان تھا اور مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا۔ ابھی میں چھوٹا سا ہی تھا جب میرے مالک نے میری دیکھ بھال شروع کی۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، مجھے وقت پر کھانا دیتا اور کبھی بلا وجہ مجھے نہیں ڈانٹتا تھا۔ میرے مالک کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے، وہ بھی مجھ سے بے حد پیار کرتا تھے۔ پیار سے میری پیر سہلاتے تو میں خوشی سے نہال ہو جاتا تھا۔ میں صبح سویرے خود ہی سیر کو نکل جاتا تھا اور کچھ ہی دور رہنے والے اپنے دوستوں سے مل لیتا تھا، انہیں اپنے مالک کی باتیں سناتا تھا اور پھر مقررہ وقت پر واپس آ کر کھانا کھاتا تھا اور دن بھر اپنے مالک کے گھر اور کبھی گھر سے باہر گھومتا رہتا تھا۔ ہرے بھرے پتے اور نرم گھاس کھا کر میں کافی صحت مند ہو گیا تھا۔ میرے مالک کے دونوں بچوں کا مجھ سے پیار بہت عجیب تھا۔ وہ اپنی زبان میں نہ جانے مجھے کیا کچھ سناتے رہتے اور میں چپ چاپ بس انہیں دیکھتا رہتا۔ وہ کبھی کبھی گھنٹوں میرے پاس بیٹھتے رہتے تھے اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کبھی میری گردن کو پکڑنے کی ناکام کوشش کرتے اور سبھی میرے لمبے لمبے کانوں کو ہاتھ لگا کر خوش ہوتے تھے۔ میں اس گھر میں بہت خوش تھا، مجھے انسان اچھے لگنے لگے تھے۔ میں سوچتا تھا یہ سب انسان کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ہم جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے دوستوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا جو یہ کہتے تھے کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں اور وہ جانوروں سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کی باتوں کا اس لیے یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ میں بہت شرارتی بھی تھا اور خوب شرارتیں کرتا تھا، لیکن میرے مالک نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ میرا مالک بہت غریب آدمی تھا، وہ اپنی آمدنی سے بمشکل گزارا کر پاتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں مسلسل یہ دیکھ کر رہا تھا کہ میرا مالک بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ اس کی نظر جب بھی مجھ پر پڑتی تو وہ اداس اور غمگین ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق جب کچھ ہی دور اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو وہاں بہت کم تعداد میں میرے دوست کھڑے تھے۔ میں نے ایک قدرے بڑی عمر کے دوست سے جا کر پوچھا کہ سب کہاں چلے گئے تو اس نے مجھے ایک الگ ہی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس میں مسلمان اللہ کے حکم سے جانور ذبح کر کے قربانی کی سنت پوری کرتے ہیں۔ ہم بکروں اور بکریوں سمیت اونٹ، بیل، بھیڑ وغیرہ کی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ گزشتہ کل ایک بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ آئے اور ہمارے مالکوں کو ہمارے ساتھیوں کی قیمت دے کر ساتھ لے گئے تاکہ وہاں جا کر منڈی میں انہیں فروخت کیا جائے۔ ہم سبھی اسی انتظار میں ہیں کہ نہ جانے کب کوئی آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے۔ میں یہ سب سن کر حیران تو بہت ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب باتیں سمجھ میں آ گئی۔ مجھے اپنے مالک کے غمگین ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ میرا مالک بھی مجھے یوں ہی ایک دن فروخت کر کے اپنے اوپر چڑھا ہوا بہت سا قرضہ اتارے تو دے گا، لیکن میری جدائی کا سوچ کر وہ اداس اور غمگین ہو جاتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، آس پاس رہنے والے میرے سب دوست چلے گئے، لیکن میرے مالک کے پاس مجھے خریدنے کے لیے کوئی نہ آیا، شاید اس لیے کہ میں اکلوتا تھا اور خریدنے والوں کو اکٹھے جانور خریدنے تھے۔ میرا مالک یہ صورتحال دیکھ کر اور پریشان ہو گیا تھا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مجھے لے جا کر شہر میں فروخت کرے گا۔ چنانچہ ایک دن صبح کو میرے مالک نے میرے گلے میں رسی ڈالی اور مجھے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے مالک کے دونوں بچے بھی مجھے پرنم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے الوداع کہہ رہے ہوں۔ میں نے اپنے منہ سے مخصوص آواز نکال کر انہیں آخری بار دیکھا اور ہم رخصت ہو گئے۔ بکرا منڈی میں نہ جانے کہاں سے جانور لائے گئے تھے۔ بکرے خریدنے والوں کا بھی بہت ہجوم تھا۔ میرے مالک نے میرے سفید جسم پر مہندی لگائی ہوئی تھی تاکہ میں خوبصورت نظر آؤں۔ ابھی میں منہ میں اٹھائے بکرا منڈی کا جائزہ لے رہی تھا کہ 2 ہٹے کٹے نوجوان میرے مالک کے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ انسانوں کے ساتھ رہ کر مجھے ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اچانک ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے اپنے گندے ہاتھوں سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میرا منہ کھول کر دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے ہاتھوں سے بدبو آ رہی تھی۔ آخر اس نے میرے منہ میں موجود دانتوں کو دیکھ کر میرا منہ چھوڑ دیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ میرا منہ چھوڑ کر وہ میری گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، کبھی میری ٹانگ اور کبھی میرے پیٹ پر اپنے گندے ہاتھ لگا کر منہ سے کچھ بڑبڑاتا تھا۔ آخرکار وہ دونوں چلے گئے اور میں نے شکر ادا کیا کہ ان کو میں پسند نہیں آیا۔ ان دونوں کے جانے کی دیر تھی، اب تو ہر کوئی مجھے دیکھنے آ رہا تھا۔ میں ہر کسی کو اپنی آزمائش کروا کر تک گیا تھا۔
बार बार मुंह खोलकर मेरे जबड़ों को दर्द होने लगा था। न जाने यह सब मेरे मुंह में क्या तलाश कर रहे थे। खुदा खुदा करके रात का वक्त हुआ और बकरा मंडी में कुछ सुकून नजर आने लगा। मेरा थकन के मारे बुरा हाल हो रहा था। मेरे मालिक ने मेरे गले में पड़ी हुई रस्सी के दूसरे किनारे को अपने पाँव से बांधा और खुद वही लेट गया। मैं भी वही लेट कर ऊँगने लगा और न जाने कब मुझे नींद आ गई। अचानक तेज शोर और गुल से मेरी आंख खुली। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था और मंडी फिर वही चहल पहल शुरू हो गई थी। आज मुसलसल रश ज्यादा होता जा रहा था। मुझे देखने वालों में एक बूढ़ा दो छोटे बच्चों के साथ आया। वो दोनों छोटे बच्चे बहुत शरारती थे। एक ने मेरा सींग पकड़ लिया और दूसरा मेरी टांग खींचने लगा। मेरा गुस्सा के मारे बुरा हाल हो गया। दिल तो बहुत चाह रहा था कि एक टांग आज इन दोनों को मारूं, लेकिन अपने मालिक को देखकर रुक गया। इस बूढ़े ने भी हस्बी मामूल कांपते हाथों से मेरे मुंह में मौजूद दांतों को गौर से देखा और छोड़ दिया। मैं दिल में सोचने लगा कि शायद मेरे गंदे दांतों को देखकर मैं इन्हें पसंद नहीं आता, और बात भी यही थी। मैं हमेशा अपने दांतों को साफ रखता था। यहाँ शहर में गंदा पानी और सूखी सड़ी घास खाकर मेरे दांतों पर बहुत मैल जम गई थी और इन्हें शायद सफेद दांतों वाला बकरा चाहिए था। ये दिन भी जैसे तैसे गुजर गया। आज मंडी में मेरा तीसरा दिन था। मेरे मालिक के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे और मैं किसी को पसंद नहीं आता था, और जो पसंद कर लेता वो मेरी कीमत सुनकर कानों को हाथ लगाता हुआ चला जाता था। आज भी मंडी का रश पहले से भी ज्यादा हो गया था। मुझे मुसलसल गंदा पानी और मरजाई घास खाते हुए तीसरा दिन हो चुका था, लेकिन मैंने अपने मालिक की वजह से कोई शिकवा न करता था। मेरे मालिक ने मुझे अपने हमेशा अच्छा खाने को दिया। अच्छा, मुझे इसके मुश्किल वक्त में काम आना था। हस्बी मामूल आज भी मेरे मुंह को मुतअद्दिद बार खोला गया और हर आने वाले ने मेरे दांतों को आंखें मटका मटका कर देखा। मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि जो भी मेरे पास मुझे देखने के लिए आए, मैं खुद ही इसके हाथ लगाने से पहले अपना मुंह खोलकर दिखा दूं। आज भी मैं किसी को पसंद नहीं आया था। वो मेरी कीमत सुनकर भाग जाते थे। जाहिर है कि मैं गाँव का फला बड़ा एक सेहतमंद बकरा था। मेरे मालिक ने तो मेरी अच्छी कीमत लगानी थी और मैं खूबसूरत इतना था कि अक्सर मेरे मंडी वाले साथी बकरे मुझे देखकर आहे भरते थे। 6 साल गबरू जवान बकरा है। ईद में थोड़े ही दिन रह गए थे। आज मंडी में मुझे चौथा दिन शुरू हो चुका था। मैं आज काफी बन सवर कड़ा था। मेरे मालिक ने मेहंदी लगाकर खूब तैयार किया था। शाम का वक्त करीब था। एक बड़ी उम्र का आदमी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ मेरे पास आया। मुझे घूर घूर कर देखने लगा और मेरे मालिक से मेरी कीमत पूछी। वो अपने लिबास और वजह खतरे से अमीर घराने का लग रहा था। आखिरकार मैं से पसंद आ गया। मेरे मालिक ने कीमत लेकर मेरी रस्सी इस आदमी को थमा दी और मेरा मालिक मेरी पेट को सहलाने लगा। मैं समझ गया कि अब मुझे किसी और के हाथ जाना होगा। मेरा मालिक अब कोई और होगा। वो आदमी मुझे अपनी कार तक ले आया और हम एक मुख्तसर सफर के बाद एक आलीशान घर के गेट पर जाकर रुके। बकरा आ गया, बकरा आ गया। घर के सब बच्चे ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। हर कोई इश्तियाक से मुझे देख रहा था। घर के सहन के एक कोने में मुझे बांध दिया गया। घर में मौजूद बच्चे बहुत हद से शरारती वाकिफ हुए थे। उन्होंने मुझे एक लम्हे के लिए चैन से न बैठने दिया। कोई मेरा सींग पकड़ता तो कोई मेरी टांग खींचता, कोई मेरे कानों पर मारता तो कोई मेरे बालों को खींचता। आखिर कब तक बर्दाश्त करता। मैंने एक बच्चे को हल्की सी टक्कर मारी। ये देखकर मुझसे सारे बच्चे दूर हट गए। मैंने सुकून सा सांस लिया। कमबख्त, जब से आया हूँ किसी ने न पानी का पूछा न खाने का। मेरा गुस्सा दोबार हो गया था। मैंने नजर उठाकर इन बच्चों को देखा तो मुझे दूर एक छोटा सा बच्चा नजर आया जो बहुत मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहा था। इसने घर में पड़ी घास लाकर मेरे सामने डाली और पानी भी ला दिया। मैंने मामूनियत भरी नजरों से इस बच्चे को देखा और दिल में खुश हुआ कि चलो कोई तो है मेरा ख्याल रखने वाला। ईद में सिर्फ एक रोज बाकी था। एक बड़ी भी मेरे पास सूखी रोटी के टुकड़े लाई और बार बार मेरे मुंह में डालने लगी। मैंने सोचा इन शहर वालों को ये भी पता नहीं कि एक बकरे को क्या काम दिया जाता है। मैंने उस सूखे टुकड़े नहीं खाए और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। वो बड़ी भी गुस्से में आ गई और बोली, इसके नखरे तो देखो, न कुछ खाता है न पीता है, बस बोल बोल कर दिमाग गल जाता है। मैं पहले ही गाँव को याद करके बहुत उदास था। ऊपर से इस बड़ी बी की बातें सुनकर बहुत अफसोस होने लगा। दिल तो चाहा कि एक जोरदार टक्कर इसे
بڑی بی کو جل دو، لیکن صبر کیا اور کچھ نہ کہا۔ شام کو سب گھر والے اکٹھے ہو کر مجھے دیکھنے آئے تو ایک چھوٹا بچہ کہنے لگا امی اس کا دودھ کب نکالیں گے؟ مجھے یہ سن کر دل ہی دل میں بہت ہنسی آئی اور سب گھر والے بھی ہنسنے لگے۔ جب سب گھر والے چلے گئے تو وہی کل والا بچہ جسے سب گھر والے حارث کہہ کر بلاتے تھے وہ میرے پاس آیا، پیار سے میری کمر کو سہلانے لگا اور پھر رسی کھول کر مجھے باہر گھمانے کے لیے لے گیا۔ میں جہاں جانا چاہتا وہ میری رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا تھا۔ اسے مجھ سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ دن میں کئی بار گھر کے صحن میں آ کھڑا ہوتا اور مجھے دیکھتا رہتا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ میری قربانی کا دن نزدیک آ رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے چنا گیا ہے۔ میں جنت میں جاؤں گا اور وہی عیش اور مزے سے رہوں گا۔ حارث مجھ سے مانوس ہو گیا تھا۔ حارث نے چاند رات کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اداسی بھرے لہجے میں اپنے بابا کو مخاطب کیا، بابا کیا یہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا؟ بابا نے حارث کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، پیارے بیٹے کل ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ اس سے اللہ جی خوش ہوں گے۔ اللہ جی کیوں خوش ہوں گے؟ بھلا حارث کے ننھے ذہن میں سوال آیا۔ بیٹے اس لیے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو جوان بیٹے کی قد وقامت، اس کی خوب روئی اور اس کی محبت پر اللہ کی غالب رضا آ گئی۔ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ لیے اور اللہ کے تیز عقیدت بری محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلا دی۔ اللہ کو ابراہیم سے امتحان لینا مقصود تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، اسی طرح اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چل رہی چھری اس کے جسم سے لہو کا ایک قطرہ بھی بہا نہ سکی۔ جنت سے جانور منگایا گیا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کر کے خون بہایا گیا۔ تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کے فرزند ہر سال 10 ذی الحجہ کو کسی جانور کی قربانی پیش کر کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ یہ سب بس حوصلہ تیرا کیا ساتھ دیں گے، ادھر زندگی تجھے ہم جی لیں گے۔ حارث کو اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ چلو بیٹے اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، صبح عید قربان ہے۔ سب بچوں نے رنگ برنگے پیارے لباس پہنے ہوئے تھے، وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، کسی کو میرا خیال تک نہ آیا۔ لیکن حارث عید کے دن بھی مجھے کھانا اور پانی دے رہا تھا۔ آج وہ اداس لگ رہا تھا، وہ میرے بارے میں بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آئے اور مجھے گھر کے صحن میں ہی ذبح کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ میرے گلے سے رسی کو نکال دیا گیا، مجھے زمین پر لٹا کر اللہ کے حضور اس کی رضامندی کے لیے ذبح کیا جانے لگا۔ میں نے آخری بار جسے دیکھا وہ نعمان تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا وہ مجھے اپنی بھیگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مجھے آخری بار دیکھ رہا ہے۔ میں نعمان سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ پایا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ شکریہ نعمان میرا خیال رکھنے کا، مجھے باہر سیر کروانے کا، مجھے پانی پلانے کا۔ اداس مت ہو، میں نے صحیح میرا کوئی نہ کوئی دوست پھر آئے گا، ہر سال آتا رہے گا۔ تم بس ہر سال اسی طرح اپنے قربانی کے بکرے کا خیال رکھ کر اسے رخصت کر دیا کرنا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس نیچے کمنٹ ضرور کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی اچھی اچھی کہانیوں کا اپڈیٹ مل سکے۔